بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ العظیم۔ اس وقت ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پورا رمضان ہی ایک عظیم ترین نعمت کے طور پر امت مسلمہ کو عطا کیا ہے، پورا رمضان۔ لیکن اس پورے رمضان میں ایک رات ہے جو شب قدر کہلاتی ہے، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بھی کیا ہے، سورۃ القدر میں۔ اس شب اور اس رات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل، خیر من الف شہر۔ کیا مطلب؟ 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف، اس ایک رات کی عبادت ایک طرف۔ ظاہر سی بات ہے 1000 مہینے زندگی آج کے زمانے میں لوگوں کو ملنا بہت مشکل ہے، مل نہیں رہی، اور ایک لیلۃ القدر کی عبادت مل جائے تو 1000 مہینوں کی عبادت کے بقدر اجر اسے مل جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے یہ ایسی چیز ہے کہ ہر مومن بندے کو، بندی کو اس رات کی عبادت کے حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش اور جتن کر لینا چاہیے، تاکہ زندگی میں کچھ راتیں لیلۃ القدر کی عبادت کی ہمیں مل جائے۔ ہر رمضان میں اس کی کوشش ہونی چاہیے۔ اب یہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے؟ اس میں ابہام ہے، یہ متعین نہیں ہے، لیکن اتنا ہے، بہت سارے اختلافی اقوال کے بعد سمٹ کر کے اتنی بات ہو گئی کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں کوئی ایک طاق رات شب قدر واقع ہوتی ہے۔ بہت آسان، 5 طاق راتوں میں کوئی ایک طاق رات شب قدر ہوتی ہے، اور ان 5 طاق راتوں میں عبادت کا اہتمام کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ یا بندی یہ چاہے، طے کر لے کہ مجھے لیلۃ القدر کی عبادت چاہیے، میرے نامہ اعمال میں لیلۃ القدر کی عبادت لکھی جانی چاہیے، اور مجھے 1000 مہینوں کے سے زیادہ عبادت میرے نامہ اعمال میں لکھی جانا چاہیے، یہ اگر کوئی بندہ اور بندی چاہتی ہیں تو اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں، اس کے لیے ان 5 طاق راتوں میں عبادت کا اہتمام کرنا ہے۔ 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب، 29ویں شب، یہ 5 طاق راتوں میں عبادتوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور جو بندہ اور بندی ان 5 راتوں میں، طاق راتوں میں عبادتوں کا اہتمام کرتی ہیں، عبادتوں سے راتوں کو زندہ رکھتی ہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ ان کے نامہ اعمال میں شب قدر کی عبادت یقیناً درج ہوگی، درج کی ہوئی ملے گی۔ یہ طاق راتیں عام طور سے مرد حضرات مساجد میں عبادت انجام دے کر ان راتوں کا صحیح استعمال کیا کرتے تھے، لیکن موجودہ جو صورتحال ہے جس میں ہمیں مساجد سے جانے سے روکا گیا ہے، ان حالات میں ہمیں اپنے گھروں میں رہ کر ان طاق راتوں میں عبادت انجام دینی ہے، اور ایک اعتبار سے یہ اچھا بھی ہے۔ ایک تو نفل عبادتوں کا اہتمام گھروں میں ہونا چاہیے عام دنوں میں بھی، اور دوسرا یہ کہ اگر مساجد میں آنے کا ماحول ہوتا تو ہمارا بہت سارا وقت بیکار اور ضائع بھی ہوتا۔ ہم مسجد کے نام سے نکلتے اور کچھ عبادت مسجد میں کرتے، پھر کسی کے بیان سننے کے خیال سے باہر نکلتے،
اور جہاں بیان سننا ہے وہاں جاتے آتے درمیان میں بہت سارا وقت ضائع ہوتا. کبھی قبرستان کے بہانے نکلتے، اس میں وقت ضائع ہوتا. کبھی ہوٹلوں میں چلے جاتے، وہاں وقت ضائع ہوتا. یہ رمضان ایسا ملا ہے کہ اس میں ہمیں گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے اور ہمارا کوئی وقت ضائع اور بیکار نہیں ہونا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیبی نظام، ایک ایک لمحہ استعمال میں لایا جا سکتا ہے. باہر نکلنا نہیں ہے، اپنے گھروں میں رہ کر عبادتوں کے ذریعے راتوں کو زندہ رکھا جا سکتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں آپ کے بارے میں آتا ہے حدیث میں، آپ کمر کس لیتے تھے. کیا مطلب یہ کہ آپ عبادت کے لیے پوری طرح تیار ہو جاتے تھے. اب پیٹ زمین سے نہیں لگنی ہے، پیٹ بستر سے نہیں لگنا ہے. آخری عشرہ پورا آپ عبادتوں میں گزارا کرتے تھے، خود بھی جاگے رہتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگائے رکھتے. ہمیں بھی ظاہر سی بات ہے اتنی عظیم رات اگر یہ 5 طاق رات گزر جائے تو پھر 1 سال انتظار کرنا پڑے گا. یہ مہینہ پھر ہمیں ملے، اس کا آخری عشرہ ملے تو اس میں 1 رات وہ مل سکتی ہے، اور 1 سال تک کون زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے پتہ نہیں. اس لیے یہ جو موقع ملا ہے یہ غنیمت ہے، اس کا استعمال ہونا چاہیے. یہ طاق رات آخری عشرات داخل ہونے والا ہے، طے کریں، ہر اللہ کا بندہ اور بندی طے کریں کہ ان 5 طاق راتوں کو ہمیں عبادتوں کے ذریعے زندہ رکھنا ہے. مختلف قسم کی عبادتیں کی جا سکتی ہیں، نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، عمرے قضا پڑھی جا سکتی ہیں، صلاۃ التسبیح، صلاۃ التوبہ، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر، اذکار، توبہ، استغفار، دعا، ان سبوں میں اپنے اوقات گزارے جا سکتے ہیں. جہاں دعا کریں وہاں پوری امت مسلمہ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، بالخصوص اس وقت جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس کے ختم ہونے کے لیے اور امت مسلمہ کے ترقی اور عروج کے لیے ضرور دعا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا میں امن چین کے عام ہونے، بالخصوص اس ملک سے فتنہ، فساد، ظلم، زیادتی کے ختم ہونے کے فیصلے فرمائے، امن چین کے عام ہونے کے فیصلے فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.